الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 2، جنازے کے پیچھے چلنا۔ نمبر 3، چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4، کمزور کی مدد کرنا۔ نمبر 5، مظلوم کی امداد کرنا۔ نمبر 6، سلام کو عام کرنا، سلام کا رواج دینا۔ اور نمبر 7، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا، مدد کرنا۔ یہ 7 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ذکر فرمائی ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کے آداب میں سے یہ چیزیں ہیں، انسان کی زندگی کا یہ چیزیں حصہ ہیں، اور یہ 7 چیزیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بھی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی کہ مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم بات ہے۔ ایک بیمار پرسی تو وہ ہے جس کی ہم نے اور آپ نے عادت ڈال لی ہے، یا جس کو یہ کہہ لیجئے کہ رواج پڑ گیا ہے، یا جس کو یہ کہہ لیجئے کہ رسم ہے، کہ نہ تو ہمیں ثواب کی امید کا پتہ ہے، نہ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو ایک بیمار پرسی تو یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن کرتے کیوں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور ہم نہیں گئے دیکھنے کے لیے تو لوگوں کو شکایت ہوگی، لوگ شکایت کریں گے، تانا دیں گے، جو بیمار ہوگا وہ بھی کہے گا کہ آپ دیکھنے نہیں آئے، اس کے گھر والے بھی شکایت کریں گے کہ فلاں شخص ان کو دیکھنے نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ عیادت ہے، ایک یہ بیمار پرسی ہے، اور ایک یہ بیمار پرسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ بیمار پرسی کس لیے کی جائے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، بلکہ اس لیے کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ بیمار پرسی پر تم کو کیا ملنے والا ہے، کیا انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملیں گے۔ اگر بیمار پرسی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ رب العزت خوش ہو جائے اور ہمیں اجر و ثواب ملے، اس بیمار کو تسلی ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، تو یہ بیمار پرسی صحیح معنوں میں بیمار پرسی ہے۔ اور اگر دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، لوگوں کی شکایتوں سے بچنے کے لیے کوئی شخص کسی سے حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایک رسم بن گئی ہے، ایک عادت بن گئی ہے۔ تو جو بیمار پرسی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیمار پرسی کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے حال چال پوچھا جائے،
مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور اب یہ اس کے پاس اس لیے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جب ہم بیمار ہوں گے تو وہ بھی ہمارا حال پوچھنے کے لیے آئے گا، لیکن اگر وہ آئندہ نہ آیا تو اس کے بعد پھر ہم بھی نہیں جائیں گے اس کے پاس اس کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ تو اس کا حکم اس حدیث شریف میں نہیں ہے، بلکہ اس حدیث شریف میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیمار پرسی کی جائے، ثواب کی امید پر بیمار پرسی کی جائے۔ اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ عیادت میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس رہتا ہے، گویا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، خیر خواہی کے لیے جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھ کو ثواب بھی مل جائے، اس کو تسلی بھی ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے گویا کہ جنت کے تر و تازہ پھل کو بٹور رہا ہے، چن رہا ہے، ان کو منتخب کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح اس نے عیادت کی ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شام کو کسی اپنے مسلمان مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ آج ہم اس کو ترک کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اور اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو اس ثواب کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو یا تو اس میں ریاکاری ہے یا دکھلاوا ہے، کہ وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں گیا تو وہ بھی آئے گا اور اگر میں نہیں گیا تو وہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے عیادت کی جا رہی ہے، اس لیے بیمار کی بیمار پرسی کی جا رہی ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اگر کوئی مریض کی بیمار پرسی کرے گا، کسی کا حال چال پوچھ لے گا، کسی کے حالات پوچھ لے گا کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شخص بیمار ہو جائے اور آپ اس کے یہاں اس کا حال چال دریافت کرنے کے لیے چلے جائیں، کتنا وقت لگے گا؟ صرف 5 منٹ، لیکن اجر و ثواب کتنا ہے؟ اس 5 منٹ کے اندر آپ نے کتنا کما لیا، آپ نے کتنا ثواب اکٹھا کر لیا کہ آپ کو 70,000 فرشتے دعا دے رہے ہیں، آپ کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ فلاں شخص آئے گا تب ہم جائیں گے اور فلاں شخص نہیں آئے گا تب ہم نہیں جائیں گے؟ اگر وہ نہیں لینا چاہتا ہے اس ثواب کو، 70,000 فرشتوں کی دعا کو نہیں لینا چاہتا ہے، جنت کے تر و تازہ پھل نہیں لینا چاہتا ہے، جنت میں اپنے لیے باغ کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں، تو کیا اس کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب ہم ضائع کر دیں گے؟ تو اگر بیمار پرسی ہم کریں، کسی کی عیادت کریں، اور ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے قرابتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو جائے، کسی کو تکلیف ہو تو اس کا حال چال ہم پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں آپ کے، کیا تکلیف ہے آپ کو، اور اس کی ہمیں مدد کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے یا کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آداب کیا ہونے چاہیے۔ آج ہم ان آداب کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے ملاقات کرنے چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ وہ شخص باہر آ جائے فوراً۔ کچھ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، یہ دیکھ لو کہ یہ ٹائم اور یہ وقت اس سے ملنے کا ہے کہ نہیں ہے، یہ وقت اس کی مشغولی کا تو نہیں ہے، یہ وقت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے کہ آپ ایسے وقت میں پہنچ جائیں کہ اس کی مشغولی کا وقت ہو، اس کے آرام کرنے کا وقت ہو، اس کے کھانا کھانے کا وقت ہو، اور آپ پہنچ گئے تو بیمار پرسی کی جگہ پہ آپ تو اس کو تسلی دینے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا اگر کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، زیادہ دیر نہ بیٹھو وہاں پہ، حال چال معلوم کرو، دریافت کرو کیا حالات ہیں، بس فوراً اٹھ کر چلے آؤ۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی
ان کا کوئی بے تکلف شخص ہو کہ کسی کے ملاقات کرنے کی وجہ سے، کسی کے آنے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جو بہت خاص لوگ ہوا کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص آ جائے تو اس کی تکلیف کم ہو جایا کرتی ہے، اس کو تسلی مل جاتی ہے، اس کو راحت مل جاتی ہے۔ تو یہ بات تو ایک الگ ہے، لیکن ایک عام بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو کم سے کم اس کا وقت لے۔ نہ جانے اس کو کون سا کام ہو، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہو، کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو، اب آپ مہمان بن کے گئے ہیں، اب آپ کے اکرام میں وہ شخص آرام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ بیمار شخص کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن مہمان کے اکرام میں اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے وہ شخص آرام نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پیر پھیلانا چاہتا ہے مگر اس کے اکرام کی وجہ سے پیر نہیں پھیلا سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے مگر وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو بہت ہلکی پھلکی بیمار پرسی کرو، حال چال پوچھو اور واپس آ جاؤ، کم سے کم وقت لگاؤ۔ یہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے نہ بیان فرما دیا ہو۔ زندگی کا ایک ایک شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، ان باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب کسی سے ملاقات کرنے لگتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ٹائم ہے یا ٹائم نہیں ہے، ہم باتوں پہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج تو ایسا دور چل رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے ملاقات کرنا ہے تو لوگوں سے دریافت کر لیں کہ فلاں شخص کس وقت خالی رہتا ہے، کس وقت اس کے پاس مشغولیات نہیں ہیں، اس ٹائم ملاقات کر لیں۔ اور سب سے بہترین جو آج کے دور میں فون کر لیں کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا وقت آپ کا ہم لینا چاہتے ہیں کہ آپ وقت دیں گے ہمیں، میسج آپ کر دیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ملاقات کرنے کا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات سے نوازا تھا، کیونکہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے کمالات کے حامل تھے، تو ان سے محبت کرنے والے بھی بہت سے لوگ تھے، ان سے ملنے جلنے والے بھی بہت سے لوگ تھے، فقیہ تھے، محدث تھے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ان کا مقام اور کتنا بڑا ان کا درجہ ہوگا۔ اچانک وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں کی لائن لگ گئی، لوگ آتے ہیں، آپ کا حال چال پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک صاحب آئے، انہوں نے ملاقات کی، حال چال آپ کا پوچھا، لیکن وہ گئے نہیں، بیٹھ گئے وہیں پہ۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی، اب وہ چاہتے تھے کہ یہ شخص بھی چلا جائے تو ہم اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو بلائیں اور ان سے کچھ بات چیت کریں، یا اور بھی کام ہوتے ہیں۔ ان کے اندر خیال ہی پیدا ہو رہا تھا کہ یہ شخص چلا جائے، لیکن وہ باتوں پہ باتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیماری تو اپنی جگہ تھی، لیکن لوگوں نے اور مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور جانے کا نام نہیں لیتے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس بات کے باوجود وہ شخص یہ نہیں سمجھ سکا کہ میرے ہی بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو شخص نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر لیتا ہوں تاکہ لوگ آ نہ پائیں ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی، شاید کہ اب چلا جائے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے پھر فرمائی یہی بات کہ بیماری تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن لوگوں نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا کہ اتنی ملاقاتیں کرنے آ جاتے ہیں۔ تو شخص نے پھر کہا کہ اگر آپ کہیں تو دروازہ میں بند کر لوں تاکہ لوگ نہ آ پائیں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو آخر کار عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند کروں، لیکن باہر جا کے باہر سے دروازہ بند کرنا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے ہیں، تو کم سے کم وقت لیں، کیونکہ وہ بیمار شخص ہے، وہ آرام کرے گا اور بھی اس کے پاس بہت سارے کام ہوں گے۔ بیمار شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤں۔ تو یہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی عیادت کرو اور وہ اپنی تکلیف بتائے تو اس کے لیے ان الفاظ میں دعا کرو، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ یہ بیماری آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کے کوئی نہ کوئی ایک اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بہت جامع دعا ہمیں ارشاد فرمائی ہے، ایک عظیم دعا، اس کا ایک عظیم فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مریض کے پاس یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس کو ضرور صحت یابی ملے گی، اس کو ضرور شفا ملے گی۔ ہاں اگر اس کی موت کا وقت ہی آ گیا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا اگر کوئی شخص کسی بیمار کے پاس 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ضرور شفا ملے گی۔ ہاں اگر موت کا وقت ہی آ گیا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عظیم عرش کا عظیم مالک ہے، میں آپ کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں۔ یہ ایسے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ جب ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اگر کوئی شخص بیمار نہیں بھی ہے، ایسے ہی ملاقات کرنے کے لیے کسی سے جاتے ہیں، تب بھی ہمیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، وہ شخص مشغول تو نہیں ہے اس ٹائم۔ اگر مشغول ہے تو آپ اس کو تسلی دینے کے بجائے آپ اس کی زندگی میں خلل بن کے جا رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر زندگی گزارنے کے جو ہدایات ہمیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔